اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان، آج سے جو آپ کے درمیان بیان کرنا ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، وہ ہے کلام جدید، جس کو انگلش میں ماڈرن تھیولوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلام جدید اور کلام قدیم، یہ جو دو اصطلاح ہیں، ان کے بارے میں فرق جاننا ہے، اور آیا یہ کلام جدید کی ہمیں کیا ضرورت پڑی اور کلام قدیم کے ہوتے ہوئے بھی۔ بعض علماء نے جو بیان کیا ہے کہ کلام جدید سے کیا مراد ہے۔ عزیزان، ایک جو تعریف کی ہے آیت اللہ شہید مطہری نے کہ اسلامی علوم کی جو ایک تعریف، اسلامی علوم کے نام سے ان کی کتاب ہے، وہ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس علم کو کہتے ہیں، کلام جدید اس علم کو کہتے ہیں جو دین عقائد کی وضاحت کرتا ہے، ان عقائد پر استدلال ذکر کرتا ہے اور ان عقائد کا دفاع کرتا ہے۔ یہ شہید مطہری کی تعریف۔ اس میں کیا ہے کہ علم کلام کا موضوع بھی، اور اس کے اندر وظیفہ علم الکلام بھی آ گیا، اور ہدف علم کلام بھی ہے، اور جو دفاع علم کلام ہے۔ عزیزان، جس طریقے سے علم الکلام القدیم میں روش کے اعتبار سے ہر چیز ہے، لیکن کلام جدید میں کوئی خاص روش نہیں ہے۔ جیسے علم فلسفہ میں جو ہے ایک معین ہے کہ علم فلسفہ میں صرف عقل سے بحث کی جاتی ہے، اس کا ربط، اس کا تعلق صرف عقل سے ہے، لیکن علم کلام جدید میں اس کی نوعیت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے کیا ہے خدا کا وجود۔ اب اس میں کیا ہے، خدا کے وجود میں ہم عقل سے ثابت کریں گے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ اب عقل یہاں فیصلہ کرے گی، اور ایک یہ کہ نقل کے ذریعے سے بھی علم الکلام جدید میں نقل کے ذریعے سے بھی فیصلہ کرے گا۔ کیسے؟ جیسے اب کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت کیا ہے، آخرت میں کیا ہونے والے ہیں، آیا کسی نے تو دیکھا نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کون کرے گا؟ آیا عقل فیصلہ کرے گا؟ نہیں، یہاں پہ نقل کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہے، روایت کی ضرورت ہے، آیت قرآنی کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، روایت ہے، ان کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا، اور یقین کیا جائے گا کہ ہاں واقعاً قیامت حق ہے، برحق ہے، اور آخرت برحق ہے۔ آخرت میں ہم کو اچھے عمل کے بجائے جنت نصیب ہوگی، اور برے عمل کے بجائے جہنم نصیب ہوگی۔ حق اور باطل کو پہچانوایا جائے گا۔ یہ سب ساری چیزیں یہ نقل کے ذریعے سے
اس میں یہ بحث کرتا ہے کلام جدید۔ اور ایک اس میں کیا ہے، جدل کی بھی ضرورت پڑتی ہے کلام جدید میں۔ جدل یعنی کیا مطلب؟ مناظرے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے اب مناظرہ ہو گیا تو یہ کلام جدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اس علم کے ذریعے سے آپ کسی ملحد سے آپ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی ضرورت تھی، لیکن اب یہاں پہ میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا کہ اب کلام جدید اور کلام قدیم میں زیادہ تفصیلی بحث کرنے سے وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ کلام کی کس کڑی سے نکلا ہوا، یعنی یہ کلام کی بنیاد کب سے ہے؟ علم کلام ایک علم فلسفہ ہے۔ اب انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا فرصت ملی انشاءاللہ اس پہ بحث کی جائے گی۔ ایک کلام جدید کی اصطلاح، یہاں پہ سوال ہے کہ کیوں ضرورت پڑی؟ انشاءاللہ بعد میں۔ اب علماء یہاں پر دو رائے دیتے ہیں کہ کلام جدید اور کلام قدیم میں جو فرق میں بیان کر دوں کہ ایک علماء کہتے ہیں، ایک گروپ کہتا ہے کہ ماہیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کلام جدید میں، اور ایک کہتے ہیں کہ ماہیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ جو قائل ہیں کہ علم جدید اور قدیم بالکل تفاوت ہے اس میں، کہ علم کلام جدید کا جو موضوع ہے روش کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے، اور روش کے اعتبار سے فرق نہیں رکھتا۔ جیسے جو آج کل کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص روش نہیں، وہ کوئی موضوع آئے گا کسی بھی مسئلے پہ وہ علم کلام اس کا جواب دے گا، کوئی ترتیب وار علم کلام نہیں ہے۔ اور آج کا علم کلام جدید جو ہے تجربے سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور شہود سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پہلے کا علم کلام جو قدیم تھا وہ تجربے کے ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا اور شہود کے ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن آج کا یہ جو علم کلام جدید ہے یہ بہت ساری تبدیلیاں اور آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں اصطلاحات ڈال دی گئی ہیں تاکہ انسان کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی ضروریات ہیں ان کو جاننے کی، دلیل کی، ثابت کرنے کی کوئی کسی چیز کی، تو وہ پوری طریقے سے اس کو اطمینان کے ذریعے سے حاصل ہو۔ آج انشاءاللہ بس یہیں تک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔